السلام علیکم ناظرین، دعاؤں کے ساتھ آج چند سوالات ہیں. میرا خیال کسی تمہید کے بغیر ہم استخارے کی طرف آ رہے ہیں. تسکین کھوکھر صاحب ہیں جھنگ سے، تو کہتے ہیں کہ MBBS کیا ہے کنگ ایڈورڈ سے، تو اب امریکہ میں ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. جی تسکین صاحب، مبارک ہو آپ کو. جو آپ نے آیات قرآنی دی ہے اس سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. بس جو آپ کی کوشش ہو رہی ہے وہ بہت جلد کارگر ہو رہی ہے. اچھا یہ دیکھیے گا کہ ذرا پوچھیے گا کہ ایک تھوڑا سا ایک اشارہ ملا ہے. یہ عقیقہ جو ہے نا، یہ سنت ہوتی ہے، اور حکم ہے کہ پہلے 7 دن میں یہ بچے کا بچی کا عقیقہ کر دینا چاہیے. صدقہ ہے نا جی. شر و بلیات، حوادث زمانہ، ہر قسم کے اس سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے زندگی بھر کے لیے. ٹھیک جی. تو یہ تو ذرا بزرگوں سے اپنے گھر سے پوچھیے گا. اگر حقیقہ ہوا تو ٹھیک ہے، پھر تو جی پھر آپ صدقے کو معمول بنا لیجئے. جب تک آپ امریکہ تشریف فرما لے جاتے ہیں، اس وقت تک تشریف فرما ہوتے ہیں، اس وقت تک اپنا معمول بنا لیجئے گا جی صدقے کو. جی اگر عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقہ پہلی فرصت میں کر دیجیے گا، تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور خداوند کریم آپ کو قوت مسیحائی عطا کرے. جی آپ کو نام عطا ہو آپ کو. جی دوسرے استخارے کی طرف چلتے ہیں. جی میرے خاوند نے چھوڑ دیا ہے. بھی ٹھیک ہے، آپ نے نام بتانے سے منع کیا ہے کہ میرے خاوند نے چھوڑ دیا. 2 بچے ہیں، تنگ دستی ہے، ماں باپ کے گھر رہتی ہوں. بڑا تکلیف دہ پہلو ہے یہ بی. تو کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ تو میرا وہ نہیں ہے، مگر میں آپ کو وظیفہ اس میں دے رہا ہوں. جی حالات کی بہتری کیا آپ نے پوچھا ہے. سورہ واقعہ کو رات کو، سورہ فتح کو صبح کے اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا. جی واقعہ جتنی دیر جب آپ سوتے ہیں، جب بھی سونا ہو جی، تو اس وقت باوضو ہو کے خدا بندہ قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے اپنے خدا سے دل کی باتیں کیجیے گا. اسے بتائیے گا جو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو اور آپ کی پریشانیوں کو سب کو جانتا ہے. جی پھر بھی آپ کا کہنا، دعا مانگنا جو ہے یہ سنت ہے. اور یقین کامل کے ساتھ، میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یقین کامل، یقین محکم، یہ منزلیں جو ہے نا، یہ آپ کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں دعاؤں کا. تو کوشش کیجیے گا. رات کو سورہ واقعہ ہے اور صبح کے اس میں سورہ فتح ہے. جی فتح کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوشش کیجیے کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو رہی ہوں، اس کے بعد آپ یہ سورہ جو ہے یہ تلاوت کیجیے گا. جی انشاءاللہ یقین کامل پہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. کیونکہ اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ آپ نے بھی تعلیم آپ کے پاس ہے، تو آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جیسے اپنا ہی کوئی تعلیمی یا ٹیوشن یا کس قسم کا کام یا آپ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں نظر آئی ہیں استخارے میں. جی اگلے استخارے کی طرف چلتے ہیں. جی 4 سال ہو گئے ہیں، نکاح ہوا ہے، رخصتی سسرال والے لینے کا نام نہیں لیتے، والدین بھی پریشان ہیں. میری مدد فرما دیجیے. بی آپ کی مدد، اللہ کا رسول اور انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء صدیقین، میری دعا ہے وہ آپ کی مدد کریں گے. آپ اپنے والدین سے کہیے گا کہ وہ ماہ شعبان سے لے کے شوال تک، شعبان کے بعد رمضان ہے، رمضان کے بعد شوال ہے، ان 3 مہینوں میں آپ کے والدین کی یا آپ کی اللہ کی بارگاہ کے بعد جہاں آپ کا نکاح ہوا ہے ان سے کہنا، خدا کی ذات آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما دے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ شعبان کسی بھی لمحات میں اپنے گھر کی ہو جائیں گی. اور آپ کے لیے سورہ احزاب، الف ز الف ب، احزاب، سورہ احزاب کا پہلا اور آخری رکوع
یہ دونوں آپ نے فجر میں پہلا پڑھ لیجئے گا، پھر مغربین اور مغرب کے بعد عشاء کے بعد آخری رکوع پڑھ لیجئے گا۔ ان 2 رکوع کو پڑھ کے آپ تلاوت کیجئے گا، دعا مانگیے گا، اور اس میں محمد و آل محمد اہل بیت رسول پہ بہت زیادہ درود اور سلام بھیجیے گا جی، آپ کا مسئلہ اسی میں حل ہو جائے گا جی۔ تو اس کے بعد جی ایک سوال، لیم بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ جواب نہیں دیتے واٹس ایپ پہ۔ جی جواب حاضر ہے۔ میری بیوی کو 7 سال سے اولاد نہیں۔ جتنی بار آپ نے جواب، میں نے اتنی بار قرآن سے آپ کے مسئلے کو رجوع کیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں، لوگ کون لوگ ہیں جن کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو 18 بتاتے ہیں کہ 18 بتا رہے ہیں، یہ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو نا، جن کے پاس پھر کوئی دلیل یا کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ پھر ایسی چیزوں کا نام لے دیتے ہیں جو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے، غور سے سنیے۔ دونوں میاں بیوی کے علاج کی ضرورت ہے، انہیں دونوں میاں بیوی۔ آپ کا میڈیکل پرابلم ہے، لگتا ہے کہ آپ یا تو کسی دیہات میں رہ رہے ہیں، کہیں ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں آپ کا اچھا کسی معالج سے رجوع نہیں ہو سکا۔ کوشش کیجئے گا کسی اچھے معالج سے رجوع کیجئے گا، اپنے ٹیسٹ کروائیے گا، اس میں آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی جی۔ وظیفہ پوچھا ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد آپ نے دونوں نے، میاں بیوی نے، صبح اور عشاء کے بعد آپ نے تلاوت فرمانی ہے۔ سورہ محمد آپ پوچھ رہے ہیں کتنے دن؟ یہ دن نہ پوچھا کیجئے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے عبادت کے طور پہ۔ جب آپ دن پوچھتے ہیں نا تو پھر اللہ کی ذات بھی کہتی ہے کہ جو گن کے حساب کر کے میرے ساتھ عبادت کر رہا ہے وہ عبادت تو کوئی نہ ہوئی نا جی۔ عبادت کرو اس سے لائق حمد و ثنا جان کے، اے اللہ تیرے اتنے احسانات ہیں، تیرے اتنے کرم ہیں، تو لائق عبادت ہے۔ تیری عبادت کسی غرض میں نہیں کرتا، کسی لالچ میں نہیں کرتا۔ مجھے یہاں مولا کا فرمان یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ تیری عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے، اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے تو میری آپ سے التجا ہے، عبادت کو عادت نہیں، عبادت بنانا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ سے بالمشافہ، ان کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ بالمشافہ بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا رش اتنا ہو جاتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں میں، تو آپ ایسے کیجئے، جو واٹس ایپ پہ نمبر ہے ان سے بات کیجئے گا، اگر وہ کوئی ٹائم نکال لیتے ہیں۔ اب وہ بالمشافہ والی ملاقات کی زیادہ جو ہے وہ اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، سکھر ہے، وہاں سے اور لاہور سے یہ میسج مل رہے ہیں۔ تو آپ ذرا جن کے پاس واٹس ایپ میرا یہ ہے تو ان سے آپ رابطہ کیجئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جب بالمشافہ ملاقات کا ہوا تو میں آپ کی ضرور زیارت کروں گا۔ والسلام، دعا۔